اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا السلام علیکم ناظرین، فیضان جملہ کوئی پروگرام ظہور کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، شیطان نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ہم غافل ہیں۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے یہ موقع ملا کہ ہم خود بھی جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ ناظرین، دنیا ایک فانی گزرگاہ ہے اور اس دنیا میں جو بھی زیرو ایک بار عدم سے وجود میں آ گیا، اس کے عالم بقا کی طرف روانگی لازمی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی عالم بالا کی طرف منتقلی کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے کی شب جمعہ پاکستان کے ہر دل عزیز عالم ذاکر اون محمد نقوی صاحب ہم سے جدا ہو کر عالم ملکوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی جدائی کی خبر ان کے تمام چاہنے والوں پہ بجلی بن کے گری۔ آپ نے قائم ٹی وی کی ٹیم کی جس بزرگانہ انداز میں پاکستان میں دینی فکری سرپرستی فرمائی اور وہ بے مثل بے نظیر ہے۔ قائم ٹی وی کی ٹیم کی پوری ٹیم خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ آپ کو احمد تحریر علیہ السلام اور خداوند کریم بلند درجہ عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو مولانا اون نقوی، جنہوں نے اپنے زندگی میں قائم ٹی وی پہ ظہور قائم کے لیے اس اجر میں حصہ لیتے ہوئے ہمارے سوال کا جواب دیا کہ کیا ہمارے لیے لبیک یا امام حسین کہنا کافی ہے، کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی برمحل برموقع اور زمانے کے لحاظ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں زیادہ تر محافل میں، مجالس میں، تقریبات میں زور دیا جاتا ہے کہ الاجل الاجل یا امام، الاجل لبیک یا امام، یہ نعرے ہمارے ہاں بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ نعرے لگانا بری بات نہیں ہے، نعرے لگانے چاہیے، اس لیے کہ اس سے قوم میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے کوئی 30 35 40 سال پہلے، 50 سال پہلے لوگوں میں ان نعروں کی بھی اویئرنیس نہیں تھی، ان نعروں کی طرف بھی متوجہ نہیں تھے۔ صرف ہمارے ہاں 3 نعرے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن اب جب سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، علماء سے لوگ مربوط ہوئے ہیں، مراجع اعظام سے لوگوں کے جو ہیں وہ روابط ہوئے ہیں، تقلید جو ہے سمجھ میں آنے لگی ہے، اسی طرح سے یہ نعرہ جو ہے لبیک یا امام بہت زیادہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس نعرے کو صرف نعرے کی حد تک رکھنا مناسب نہیں ہے، اور مناسب ہی نہیں بلکہ انتہائی کہہ لیجئے کہ صرف اپنے آپ کو ایک اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ جناب ہم امام کو مانتے ہیں، تو امام کو تو ہم 1400 سال سے مانتے ہیں، امام کو تو ہمارے بزرگ، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری مائیں پہلا سبق یہی دیتی ہیں کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ اس سے ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہے کہ ہم اللہ ایک ہے، ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ تو 12 امام میں بھی 12ویں امام ہمارے وہ ہیں جنہیں ہم آج لبیک کہہ رہے ہیں، اور 14ویں معصوم میں بھی 14ویں وہ ہیں جنہیں آج ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ صرف لبیک یا امام کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار و عمل سے، اپنے پرہیزگاری سے، اپنے امام سے اس انداز سے لو لگانا
کہ واقعی امام مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں اور اس پہ یقین کر لیں کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو خلاف شریعت ہو یا خلاف عقل ہو یا خلاف امام ہو، یعنی امام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تو اگر یہ ہمارے سامنے کہ بھئی امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کو گناہ کبیرہ میں رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب یقین نہیں ہے تبھی وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب میں غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ صرف نعرہ کافی نہیں ہے، بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے خواب میں امام سے کہا کہ مولا ہم تو بہت ہیں آپ پہ جان نثار کرنے والے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم ہو تو جمع ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ گلی میں سارے جمع ہو گئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے علاقے ہیں، جیسے رضویہ سوسائٹی ہے، انچولی سوسائٹی ہے، سادات کی جعفر طیار ہے، مثال کے طور پہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جہاں زیادہ ایک مدینہ سیدہ کے نام سے گجرات میں ہے، وہاں سارے سادات زیادہ تر ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر سادات اور مومنین رہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم جمع کر لو سب کو، میں دیدار کراؤں گا۔ گلی میں سارے جمع ہو گئے۔ امام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں گوشت کا کام کرتا ہوں، قصاب ہوں۔ آپ نے فرمایا اندر والے راستے سے زینے سے ایک بکرا یا کوئی ایک حلال جانور اوپر لے آؤ، اور باہر جو گلی میں مجھ پر لبیک یا امام کہنے والے ہیں، لبیک یا امام کا نعرہ لگانے والے ہیں، الاجل کا نعرہ لگانے والے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لے آؤ۔ اور جب اوپر وہ بندہ بھی آ گیا، وہ کیسا صاحب معرفت ہوگا جسے امام نے اپنے دیدار کرایا، اور یہ قصاب بھی آ گیا، دونوں اس کو حکم دیا کہ یہ جو جانور ہے، بکرا ہے یا دمبا ہے، اس کو جو ہے وہ تم چھت پہ ذبح کرو۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس کا خون پر نالے کے ذریعے سے زمین پر آیا گلی میں، جہاں مولا کے الاجل کہنے والے، لبیک یا امام کہنے والے بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ جب دیکھا کہ خون گر رہا ہے اور ادھر سے ایک بندہ گیا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ امام اپنے ہی چاہنے والے کو گویا قتل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ روایات ہیں کہ مولا ان لوگوں کی گردنیں اڑائیں گے جنہوں نے حق غصب کیے ہوں گے، لہٰذا وہ کسی بھی قسم کا حق ہو۔ تھوڑی دیر میں مولا نے فرمایا ایک بندہ اور باہر سے بلا لاؤ اور اندر سے ایک جانور اور لے آؤ۔ اس طرح سے جب یکے بعد دیگرے 3 جانور ذبح ہوئے اور پرنالے سے تینوں کا پانی باہر گلی میں گرا، تو اب گلی خالی ہو گئی تھی۔ اب کوئی گلی میں موجود نہیں تھا جو لبیک یا امام یا لبیک الاجل کہہ رہے تھے۔ امام نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو یہ صرف خون دیکھ کر اور دوڑ گئے، انہیں نہیں پتہ کہ میں کون ہوں اور میرا منصب کیا ہے۔ یہ صرف نعرہ لگانے والے ہیں، جان دینے والے نہیں ہیں۔ اگر جان دینے والے 313 سلمان فارسی جیسے دنیا میں پیدا ہو جائیں تو زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف نعرے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہاں اگر ہمیں امام، اور وہی ہوا۔ اس قصاب سے مولا نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو چھت سے گرا دو۔ اس نے ایک دفعہ اپنے آپ کو چھت سے گرایا، زخمی ہوا، پھر سینے سے اوپر آیا، پھر اب دوسرے پہلو سے گرایا، پھر تیسرے پہلو سے گرایا۔ جب وہ 3-4 مرتبہ اپنے آپ کو گرا چکا اور بہت زخمی ہو گیا، اور پھر اوپر آیا اپنے آپ کو گرانے کے لیے، تو امام نے پوچھا بار بار کیوں گراتے ہو اپنے آپ کو؟ میں نے تو ایک دفعہ گرنے کو کہا تھا۔ تو اس نے کہا مولا آپ نے گرنے کو تو کہا تھا لیکن پہلو نہیں بتایا تھا کہ کس پہلو سے گروں۔ اب جب تک سارے پہلو نہیں گر جاؤں گا میں اسی طرح سے گرتا رہوں گا۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ جب تم جیسے 313 پیدا ہو جائیں گے تو میں ظہور کروں گا۔ تو امام پر صرف نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے سے بتانا ہے کہ ہم امام پر جان نثار کرنے والے ہیں۔ آئیے ناظرین دیکھ لیتے ہیں، انتظار فرمائیں۔ اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں۔ قائم ٹی وی کی ٹیم جب کرسی کے لیے مولانا اون نقوی صاحب کے والد اور مولانا شہنشاہ نقوی کے پاس تعزیت کو پہنچے تو وہاں ان کے والد نے سوز
اور سلام اور نصیحت سنائیں۔ آپ کے والد اپنے بیٹے کے غم کو بھول کے مولا کے غم کو مسلسل یاد کر رہے ہیں اور ان کے لبوں پر مرچیں اور سوز کھانی ہے۔ کیسے عباس کا اور پیاس کا قصہ لکھوں، پیاسا لکھوں کہ انہیں پیاسوں کا سقا لکھوں، کیسے عباس کا غازی لکھوں کہ غلام شہ والا لکھوں، چھین کر نہر کو جو رہ گیا پیاسا لکھوں، کیسے عباس کا مالک ملک وفا زور ید اللہ بھی ہیں، مالک ملک وفا زور ید اللہ بھی ہیں، آسمان صبر کا برداشت کا دریا لکھوں، آسمان صبر کا برداشت کا دریا لکھوں، کیسے عباس کا میرا دعویٰ ہے بنا دیتے ہیں بگڑی عباس، ہاں بنا ہاتھ جگاتے ہیں نصیبہ لکھوں، کیسے عباس کا جس کی للکار سے شیروں کے جگر پھٹ جائیں، جس کی للکار سے شیروں کے جگر پھٹ جائیں، حکم شبیر میں اس شیر کو جکڑا لکھوں، مشکلوں دور ہٹو ورنہ پھر میں جلال شہ مرداں کو عریضہ لکھوں، میں جلال شہ مرداں کو عریضہ لکھوں، اپنے ہاتف کو بھی دیدار دکھا دو مولا، معجزہ میں بھی کوئی آپ کے در کا لکھوں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین۔ اب ہم آپ کو ہماری ٹیم جب تعزیت کے لیے مولانا اور نقوی کے گھر تشریف لے گئی تو مولانا شہنشاہ نقوی سے انہوں نے مختصر سا سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ آئیے ہم وہ جواب آپ کو پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین پر ہم نے ایک غزل کہی تھی امام زمانہ کی شان میں، ان کے چند شعر سنا دیتا ہوں۔ تو اس میں اس سوال کا ایک دو مصروں میں جواب بھی ہے، اور وہ غزل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غزل کا جب لفظ آتا ہے تو عاشق اور معشوق کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور عشق حقیقی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہم امام زمانہ سے عشق کریں۔ تو اس میں عرض کیا تھا کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اور آپ کے سوال کے جواب میں دو مصرے اس کے اندر میرے ہیں کہ علی جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، علی جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، علی جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ تو اس گھر کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا ہم ان سے عشق کا، محبت کا، ان کی پیروی کا
مثلا اسی مجمع میں دو تین لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کہہ دوں گا پانی لا دو، جنہیں میں کہوں گا جی مثال کے طور پہ چائے لا کے رکھو، مثلا میں اسے کہوں گا پنکھا چلا دو، مثلا میں اسی سے کیوں کہہ رہا ہوں، فلاں سے کیوں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اس نے میرے دل میں گھر کیا ہوا ہے، تو میں کام اسے بتاؤں گا جس نے دل میں گھر کیا ہوا ہوگا۔ تو جب ہمارے مولا کے دل میں گھر ہو جائے گا، ہم مولا کے دل میں اتر آئیں گے، مولا ہمیں پیار دینے لگیں گے، محبت کرنے لگیں گے، ہمیں کام بھی دیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بہت ہم شکر گزار ہیں مولانا شہنشاہ نقوی کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور اس دردناک موقع پر اپنی قوم کو کردار کے بارے میں کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں صرف لبیک یا امام نہیں کہنا، کردار بھی اپنانا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مولانا اون نقوی کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، السلام درود اور قول اللہ کو سید محمد اون نقوی ابن عابد حسین کی روح کو پہنچا دے۔ محمد اون نقوی کی تمام کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں معاف فرما دے، ان کی قبر کو محمد و آل محمد کے نور سے منور کر دے، ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، سوائے کہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو یاد رکھنے کی، ان کے لیے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے جتنے محرومین ہیں ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مرنے سے پہلے ایمان پر قائم کر دیں، ہم مریں تو ہماری زبان پر محمد و آل محمد کا نام ہو، کلمہ حق ہو، ہم اللہ والے کہلاتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ مرحوم کی روح کو بخش دے مولا، بخش دے مولا، بخش دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، خود کو حقیر سمجھتا ہے، خدا اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو خود کو کمزور اور ذلیل اور گناہ گار سمجھتا ہے، خدا اس کو بلند سے بلند کرتا ہے۔ ناظرین، کتنا خوبصورت قول ہے، اور آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کتنا بدترین دور آ گیا ہے، اور نفس و نفسی کا دور ہے، اور انسان کتنا مغرور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے سے کمزور کو حقیر سمجھتا ہے، اور حد تک کہ یہ کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو دوسروں کو بتانا پسند نہیں کرتا کہ یہ میرا غریب رشتہ دار ہے۔ مگر جو لوگ اللہ اور مولا کو عزیز رکھتے ہیں، وہ اپنے کبھی غریب عزیز کو نہیں چھوڑتے، اس کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کو اکیلا چھوڑا ہوا دنیا نے، وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ ترین علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا، اور اماموں اور ائمہ ترین اور نبیوں نے غریبوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ ہمارے اماموں نے امیروں کے ساتھ وقت گزارا ہو۔ اس دنیا کی لذت کے لیے ہم کیوں ایسا کریں؟ ہمیں اپنے امام کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے امام کے لیے راستے سے کانٹے اٹھائیں جو گناہوں کی شکل میں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں۔ یقیناً امام ہم سے راضی ہوں گے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، یاد دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائیں۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان